امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پوری امت غزہ کے ساتھ ہے، لیکن حکمران اس طرح ساتھ نہیں دے رہے۔ منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 19 نومبر کو لاہور میں غزہ مارچ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس تحریک کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ کے مسلمان کامیاب نہ ہوں۔ اس جدوجہد نے کشمیریوں کو بھی راستہ دکھایا ہے۔ سراج الحق نے کہا کہ آنے والا وقت فلسطین اور کشمیر کی آزادی کا ہے۔ ہماری حکومت IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر لوگوں کا خون نچوڑ رہی ہے۔ نگراں حکومت نے کل گیس کی قیمت میں 172% اضافہ کیا۔ اب گیس کا بل اتنا زیادہ آنے لگا ہے، یہ زندہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکہ جتنے پیسے جنگ میں لگاتا ہے دنیا پر لگائے تو غربت ختم ہو جائے۔ حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل دہشت گرد ملک ہے، وہ معصوم لوگوں پر حملے کر رہا ہے۔ غزہ کا 16 سال سے محاصرہ ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے سوال کیا کہ کیا حماس بھی کچھ نہ کرے؟ غزہ میں لوگ روز اسرائیل کی فائرنگ کا نشانہ بنتے ہیں۔ بغیر جنگ کے بھی اسرائیل ہر سال 100 فلسطینی بچے قتل کر دیتا ہے۔ حماس کی یہ جنگ عالمی قوانین کے مطابق اور انسانیت بچانے کی جنگ ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے جنوبی لبنان کے علاقے میں پرواز کرنے والے اسرائیلی ڈرون کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے مار گرایا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد لبنان کے سرحدی علاقوں میں اسرائیلی افواج کے ساتھ کشیدگی کے بعد پہلی مرتبہ حزب اللہ کی جانب سے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی سرحد سے 5 کلومیٹر فاصلے پر لبنانی علاقے خیام میں اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا، جو کہ اسرائیلی علاقے میں جا کر گرا ہے۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد روزانہ حزب اللہ اور اسرائیلی افواج میں جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، تاہم پہلی مرتبہ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی ڈرون مارنے اور زمین سے فضا میں مار کر کے ڈرون کا نشانہ بنانے والے میزائل کے استعمال کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں اسرائیل کے 42 مقامات پر 84 حملے کیے گئے ہیں۔ ادھر گزشتہ روز فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈیئر نے اسرائیل کے اہم ترین شہر دیمونا کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل کے صحرائے نقب میں واقع دیمونا شہر خفیہ حساس جوہری تنصیبات کی وجہ سے اہم ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان حالیہ جنگ کی کوریج کے لیے لبنان میں موجود جیو کی ٹیم نے بھی عبرانی میڈیا کے حوالے سے تصدیق کی تھی کہ حماس نے دیمونا شہر کو نشانہ بنایا ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ حماس کے حملے میں صہیونی فورسز یا حساس جوہری تنصیبات کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ مجھے پہلے بھی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی جا چکی ہے۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، IPP کو سیاست میں بیسٹ آف لک کہتا ہوں۔ انہوں نے آلودگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ابھی نومبر آیا نہیں تو اسموک کا یہ حال ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ کوالٹی کا ایندھن استعمال ہونا چاہیے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ لاوارث آدمی ہوں، راشد شفیق کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں۔ شیخ رشید نے کہا کہ میرا سیاسی فیصلہ ہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہوگا، وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں اور 9 مئی کے واقعات کی دونوں باپ بیٹا مذمت کرتے ہیں۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ میں دونوں نشستوں سے قلم دوات پر انتخاب لڑوں گا اور راشد شفیق اس کا حصہ ہے۔